میں کہتا ہوں مرزا تو بھی غور کر لے، آخر تو نے بھی مرنا ہے، جو قرآن کی تلاوت کا تو نے حال کیا ہے نا، کل مرنے کے بعد قبر میں تو نے بھی جواب دینا ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر بہت بڑا عالم دین ہے جی، اور اس کی باتیں بہت علمی ہوتی ہیں، اور اس کا نعرہ بھی یہ ہے، نہ میں سنی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو کیسا مسلم علمی کتابی ہے جو اللہ رب العالمین کی پیاری اور بابرکت کتاب، جو ساری کتابوں کی سردار ہے، قرآن مجید، جو شخص قرآن مجید صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکتا ہو، اس کی زبان کے ساتھ یہ نعرہ کیسے اچھا لگ سکتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی؟ جس شخص کو قرآن صحیح پڑھنا نہ آتا ہو، وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی؟ کتنے علماء ہیں اس کی قرآن مجید کی تلاوت کی غلطیاں امت تک پہنچائی ہیں کہ کس انداز سے قرآن مجید کی یہ تلاوت کرتا ہے، اور دعوے اتنے بلند و بالا کرتا ہے کہ جی میرے جیسا تو قرآن پڑھ ہی کوئی نہیں سکتا۔ میں نے کہا مرزا تو صحیح کہتا ہے، تیرے جیسا قرآن واقعی نہیں بندہ پڑھ سکتا۔ جو تو قرآن مجید کی تلاوت کر کے حال کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایسی تلاوت سے محفوظ رکھے۔ قرآن مجید کے کتنے مقامات ہیں جہاں سے اس نے قرآن پڑھا، علماء نے غلطیاں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں جہاں سے بھی قرآن پڑھتا ہے اس کو علماء پکڑتے ہیں اور وہ قرآن کی آیتیں غلط پڑھ رہا ہوتا ہے، اور چیلنجز بڑے بڑے مفتیان کرام، مفتی منیب الرحمان جیسے بندے کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ میرے سامنے آ کے بات کرے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جس کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، انجینئر محمد علی مرزا کے سامنے اگر حدیث کی عربی عبارت رکھ دی جائے تو یہ شخص حدیث کی عربی عبارت تک نہیں پڑھ سکتا، اور اگر یہ عربی بولنے لگ جائے تو کہتے ہیں عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں۔ عربی کا یہ حال ہے کہ ران کو پٹ کہہ رہا ہے، عربی میں پٹ کہتے ہیں، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ خیر میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لی ہے، میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، مجھے ان کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عربی آتی ہے، میں اس کو فی البدی کر سکتا ہوں۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ پھکی اینٹی وینم الزامی جواب، ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے۔ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے، وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں۔ ہمارے تو بچے کہتے ہیں نا اردو میں، وہ بابا جو ہے وہ عربی ہے پاپا کی۔ کلائی یہ ہوگی، یہ کف ہے، یہ تین چیزیں ہوگی، یہ سمجھ لیں۔ رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، کلائی تک، کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں۔ نیور، ناٹ ایٹ آل۔ ڈنگرو بات کو سمجھو، جاؤ کام کرو اپنا، نکلو اتوں، یہ کہانیاں کسی اور نو کراؤ، تہاڈا واسطہ پڑھ لکھے بندے نال پیا ہے۔ نٹھو ادھروں، چلو ہم کوئی غلام ہیں؟ الزامی جواب، ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے۔ نہ عربی آتی ہے نہ قرآن آتا ہے۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَاتِهِ أَوْ نُنْسِهَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَ بَيْنَهُمْ زُبُرًا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْقِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ۔ نہ عربی آتی ہے نہ قرآن آتا ہے۔ جاؤ کام کرو اپنا، نکلو اتوں، یہ کہانیاں کسی اور نو کراؤ، تہاڈا واسطہ پڑھ لکھے بندے نال پیا ہے۔ نٹھو ادھروں، چلو ہم کوئی غلام ہیں؟ الزامی جواب، ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے۔ آپ کس طرح یہ کہتے ہو کہ یہ شخص علمی کتابی ہے؟ خدا کے لیے اس کو کہو کہ جو علماء اس کا رد کر رہے ہیں، جو اس نے غلطیاں کی ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت میں اس نے غلطیاں کی ہیں، وہ درست کر کے پڑھے اور امت سے معافی مانگے کہ میں نے یہ جو بلنڈر چھوڑا تھا کہ میرے جیسا تو قرآن پڑھ ہی کوئی نہیں سکتا، میری جیسی تو تجوید ہے ہی کسی کی نہیں۔ امت سے معافی مانگے اور کہے کہ جی میں نے قرآن پڑھنے میں غلطی کی ہے، اور اس غلطی کو درست کر کے امت کے سامنے صحیح طریقے سے قرآن پڑھ کے بتائے، تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ مرزا تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ ہمارا کام تھا پیغام دینا، آگے آپ کی مرضی ہے جیسے آپ چاہیں، کیونکہ مرنے کے بعد آپ نے خود جواب دینا ہے۔ مرزا تو یہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔
کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میں کہتا ہوں مرزا تو بھی غور کر لے، آخر تو نے بھی مرنا ہے. جو قرآن کی تلاوت کا تو نے حال کیا ہے نا، کل مرنے کے بعد قبر میں تو نے بھی جواب دینا ہے. اس لیے ابھی وقت ہے، موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لے، ورنہ قبر میں تیرا برا حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے.